بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وسلم ثم صل عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. دیوال لے آمیوں تھوں تے میں بچ سخت ہنیرا میں بچ فرش فراش نہ کوئی اتے فرش بناوی میرا. ہر قسم دی حمد و ثنا
اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء امام الرسل ختم الرسل امام المجاہدین امام المرسلین امام اعظم امام کائنات امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے حضرات محترم جمعۃ المبارک دی حاضری واسطے اللہ تعالی دے گھر اندر جمع ہویا، میں تھوڑا جا پیچھے کرنا، اللہ تعالی ساڈی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ آج دا خطبہ انتہائی اہم ترین ہے، جس طرح کہ میں پچھلے خطبہ اندر دسیا سی کہ انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال آج دے خطبے اندر قبر سے حشر تک جو معاملات پیش آن والے نے وہ بیان کیتے جان گے۔ انہوں ایک عنوان نہیں سمجھنا، یہ ایک موضوع نہیں ہے صرف کہ موضوع ہے سن لیا تے چھوڑ دیتا، اصل اندر یہ حقیقت ہے، اصل اندر یہ بندے دے نال درپیش آن والی حقیقت تے مبنی بات ہے جو میں آج دے خطبہ اندر بیان کرنا جا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، آج دے خطبے اندر اہم ترین مسائل بیان ہوں گے، عقائد بیان ہوں گے اور حقائق بیان ہوں گے۔ اللہ کو ایک باری مل کے دعا کر لو کہ اللہ سانو سارے خاتمہ ایمان فرما دے اور ساری آخرت قبر والی منزل نو آسان فرما دے۔ تمہیدی طور تے صرف 3 گلاں ذہن چ رکھ لو، بڑی توجہ گوڈے چھڈ کے بیٹھو اور ٹیک چھڈ کے بیٹھو۔ جتنا امام دے خطیب دے قریب ہو کے بیٹھیے نا انی توجہ زیادہ رہندی، جنہ دور ہو کے بیٹھیے انی توجہ زیادہ کرنی پیندی۔ قریب ہوواں گے نا وہ لنگن ٹپن والے آن جان والے دی طرف توجہ نہیں رہے گی، تے قریب ہوواں گے بالکل وہ توجہ جڑی نا خطیب دی طرف انشاءاللہ مکمل طور تے ہو جائے۔ 3 طرح دی بات قبر دے حوالے نالے ذہن چ رکھ لو کہ جڑی قبر ہے سیاہی اور تریکی دا گڑا ہے۔ نمبر 2 اداسی اور ویرانی دا گڑا ہے۔ نمبر 3 کیڑیاں اور مکوڑیاں دا گھر ہے، سپاں دا ٹھویاں دا عذاباں دا آگ دا گھر ہے۔ اے تیری مرضی ہے، انو چاہے جنت نما بنا لے چاہے جہنم نما بنا لے، اے تیرے تے ڈپینڈ ہے، تیرے تے فیصلہ ہے، جو چاہنا ہے تو وہ کر لے۔ میرے محترم بھائیو، سیاہی اور تریکی نما تو کیا مراد ہے؟ قبر اندر نہ سورج دیاں کرنا پینیاں نے، قبر اندر نہ چاند دی چاننی پائے گی، نہ ستاریاں دی روشنی جائے گی، نہ کمکمے دیاں کندیلاں دی نور اور نورانیت جائے گی، نہ بلب ہون گے، نہ ٹیوپاں، نہ راڑ، نہ اے جناب دوسرے تیسرے جیسے جڑے اسی اپنے گھرانوں جگمگا رکھے ہیں نا، جڑا قبر دا چھوٹا جہا گڑا اور چھوٹا جہا گھر ہوئے گا، اندے چ کوئی بلب نہیں ہوئے گا، کوئی روشنی نہیں، کوئی جگنوں دی تمٹاہک نہیں ہوئے گی، بالکل اندھیرا اور سیاہی ہوئے گی۔ اوہی شعر جڑا میں شروع اندر پڑھے ہے کہ میں وچ فرش فراش نہ کوئی تے فرش بناویں میرا، تے اللہ رب العالمین کولوں مل کے دعا کر لو اللہ سانو قبر دی تیاری نصیب فرما دے۔ اداسی دا گڑا ہے، کیا مطلب؟ نہ تیرے نال اتھے ماں ہونی ہے،
نہ باپ نہ بہن نہ بھائی نہ ہمسایا نہ کوئی رشتہ دار نہ کوئی اوتے تیرے قریب تک نہیں ہوئے گا، دور تک تینوں نظر نہیں آئے گا، کلی جان ہوئے گی، ایک چھوٹے جے گڑے اندر تو ہوئے گا۔ میرے محترم بھائیو، تیسرا نمبر تے کیڑیاں مکوڑیاں دی جگہ ہے اے تیری ڈڈ باڈی، جندے تے تو مکھی مچھر نہیں بہن دیندا، جندے تے تو مٹی دے ذرے نہیں بہن دیندا، اے تیرے بدن نو کیڑیاں مکوڑیاں نے کھا جانا۔ روح جڑی ہے نا انہیں ہی سارا سرا لینا ہے، اچھائی والا یا برائی والا۔ اللہ اکبر اللہ۔ ہن کچھ مسائل ایسے نے، کوئی 8-10 مسئلے جلدی میں تانوں دس دیاں، اس تو بعد میں اپنے اصل حقیقی عنوان والا آواں۔ وہ جڑے مسئلے نے نا یہ یاد رکھیا کرو، بھلایا نہ کرو۔ اے جڑی ویڈیو بن رہی ہے نا یہ جتوں تک بھی جائے گی، دار التوحید میرے عبدالحمید محمدی بھائی یہ سی ڈی بنا رہے ہیں، میرے یہ جڑیاں گلاں دسیاں ہوئیاں اے مسائل انشاءاللہ جو بھی سنے گا میرے واسطے بھی انشاءاللہ ذریعہ نجات ہوئے گا، انشاءاللہ بھٹی برادران واسطے بھی ذریعہ نجات ہوئے گا، عبدالحمید محمدی بھائی واسطے بھی ذریعہ نجات سارے واسطے ہوئے گا، کیونکہ تسی میرا ساتھ دے رہے ہو، اور انشاءاللہ اللہ دی توفیق دے نال اے جتنے بھی پیغام جائے گا اے جڑے عنوان نے نا ہر کوئی بیان ہی نہیں کردا، بھول گیا نے، خطیب بھی مٹھیاں گلاں سنانیاں جڑیاں نہ ہل گیا نے، تے عوام بھی مٹھیاں لوریاں سننا ہل گئی ہے۔ اے جڑیاں گلاں نا بہت ضروری نے، آج کل ضرورت ہے ایسے عنوان دی حقیقت تے مبنی بات کیتی جائے۔ چار پائی جڑی ہے نا، چار پائی پچھلے جمعے میں بیان کیتا سی، موت سے قبر تک، آج ہے قبر سے حشر تک۔ جدو قبر تک آ گیا جنازہ پڑھ لیا سنت دے مطابق، چار جو کہ نا تکبیرہ نے نماز جنازہ اندر، پہلی تکبیر تو بعد سورۃ الفاتحہ کوئی قرآن پاک دی سورت، دوسری تکبیر تو بعد درود ابراہیمی، تیسری تکبیر تو بعد میت واسطے مغفرت دیاں دعاواں، اور چوتھی تکبیر تو بعد سلام پھیرنا ہے، تے دعا فوری نہیں شروع کرنی، دعا جا کے جدو میت نو دفنا لینا ہے، بعد اندر اگے جا کے میں دسنا وا، قبر تو دفنام تو بعد دعا کرنی ہے تے رج کے کرنی ہے۔ میرے سونے مصطفیٰ دا مکی مجنی تاجدار مدینہ دا طریقہ اور سلیقہ اے ہوئی ہے، غور کرنا، توجہ کرنا۔ چار پائی جڑی ہے نا کوشش کریا کرو، سنت دا طریقہ اے ہے کہ پاؤں دی طرف چار پائی رکھی جائے، اے دیکھو اے جڑی ہے نا اے قبر ہے اور اس طرح چار پائی رکھی جائے، اے چار پائی رکھی جائے، اور پواندی دی طرفوں پیران دی طرفوں چار پائی اور میت نو قبر دے اندر داخل کیتا جائے۔ اصل طریقہ سنت اے ہے، اگر جگہ نہ ہوئے پیروں والی سائڈ تے تو پھر سجے کھبے بھی رکھ سکنے ہیں۔ بہرحال اس تو بعد میرے بھائیو اور میرے پیارے بزرگوں، قبر جڑی ہے نا انہوں لحد بولیا جاندہ ہے، دو طرح دی قبر ہوندی ہے، ایک لحد جنوں اسی بغلی قبر کہنے ہیں، جو کہ ساڑھے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی قبر پاک بھی لحد جو کہ بنائی گئی، یعنی ایک گڑا کھو دیا پھر سجے پاسے ایک گڑا کھو دیا، انہوں کہندے نے لحد، ایک گڑا نما ہوندہ ہے۔ باہر کیف ایک قبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق ہی کھودنی چاہیے ہے۔ اس تو بعد دو کام جڑے نا انتہائی ضروری نے، ایک کام دی اجازت ہے، وہ ضروری یہ ہے کہ سب تو پہلے جدو اسی میت نو قبر اندر اتارنا ہے، جدو میت نو قبر کوئی بھی اتار سکتا ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بیٹے بھائی بہنا بھرا اتارن تاکہ انہوں نے احساس ہوئے اج ساڈا پیارا ٹر گیا ہے تے اسی بھی ٹر جانا ہے۔ اور دوسرے نمبر تے جدو قبر نو اتارنا ہے تو ایک دعا پڑھنی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت طیبہ تو ثابت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے دعا پڑھیا کرو، اکثر نہیں پڑھ دے، گلاں باتیں انج کر لو او کر لو فلاں کر لو، کوئی فون سنی جا رہا ہے، کوئی ادھر نکر جا کے گپا ماری جا رہا ہے، کوئی کچھ کیتی جا رہا ہے، اور جڑے 5-10-20 بندے قبر تے کھڑے نے نا انہوں نے اپنی پئی ہے، جدوں دفنان تے اسی پیچھے نو مڑ کے جائیے ہیں۔ ہن سنت طریقہ کسی نے یاد ہی نہیں، اے چیزاں بڑیاں ضروری نے میرے محترم بھائیو۔ جدو قبر اندر میت نو اتارنا ہے دعا پڑھنی ہے بسم اللہ وعلا ملت رسول اللہ، یا اے دعا یا اے بسم اللہ وعلا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نیچے میت دے قبر اندر کوئی چادر نما یا گھاس
اس طرح دی کوئی چیز ڈالی جا سکتی ہے اس صورت اندر کہ نیچے جڑی زمین ہے نا کھردری ہے پتھریلی ہے تو اس واسطے ڈالیا جا سکتا ہے. اگر ہاں مسلح بھی کوئی ڈال دیندے نے بہتر ہے کہ نہ ڈالیا جائے مسلح. اگر ڈال دیتا جائے تو حرج کوئی نہیں گناہ کوئی نہیں. میرے محترم بھائیو اس تو بعد قبر کے اوپر اسی کی رکھیے دینا سلیپاں پکیاں سلیپاں. سنت دا یہ طریقہ نہیں جے یہ طریقہ شریعت دا نہیں جے یہ پکی قبر نما بن جاندی ہے کیونکہ اصل تے وہی ہے نا جتے قبر وہ بندہ جو کہ نہ بند ہو گیا قبر بند ہو گئی سوراخ بند کر دیتے گئے وہ سلیپاں دے ذریعے کوشش کرو سلیپاں نہ رکھو ان دیتے لکڑی دے پھٹے رکھو مضبوط رکھو جتنے مضبوط بنا لو یہ سنت دے قریب تر ہے طریقہ. اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے. اور یہ ہی طریقہ صحابہ و صحابیات نے اختیار کیتا. اگے چلیے ذرا دعا پڑھن تو بعد میت دفنان تو بعد ہونے ہے مٹی جو کہ ڈالنا اکثر ساتھی مٹی ڈال دینے سنت طریقہ ہے چونکہ 3 بک مٹی دے بھر کے ڈالنا ایک قبر اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تو ثابت ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ سراندی والے سائڈ تے سر والی سائڈ تے آ کے جو کہ اپنا مٹی ڈالی جائے. اگر نہیں جگہ تو دوسرے طرفوں بھی ڈالی جا سکتی ہے. اور اس تو بعد میرے محترم بھائیو قبر نو کنی کو مٹی پانی ہے مٹی بھرا کنی کو پانی ہے بابا اچھا کر لینا ہے اور اچھا کننا کو اچھا کرنا ہے. اصل طریقہ پتہ کی ہے لا مشرفہ ولا لاتیا لا مشرفہ ولا لاتیا. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر نو حضرت محمد بن قاسم رحمت اللہ تعالی علیہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کول حاضر ہوئے امی جان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حجرے چ مینوں قبر تے دکھاؤ نا آپ سرکار دی قبر بھی دکھاؤ اور جناب ابو بکر و عمر دی قبر بھی دکھاؤ. جدو دکھائی گئی تو حضرت محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں آپ سرکار دی قبر دیکھی تو کیا ہے شبرن او لہوا شبرن کیا مطلب ہے ایک گیٹ اونچی ہے کنی اے کیمرے چ نوٹ ہو رہی ہے جتھے بھی گل جائے اس تو وڈی قبر نہ ہوئے اس تو وڈی تھوڑی جی زیادہ اس سے تھوڑی جی اچھی کر لو. یہ 3 4 5 گٹھاں قبر بنی جا رہی ہے اور پھر قبر دے اتے پتہ نہیں سلیپاں یہ ساری چیزاں اسلام نے منع کیتیاں نے. میرے محترم بھائیو سیدنا حضرت سفیان بن تمار دا مطلب ہے کھجور تمر دا مطلب کیا ہے کھجور. یہ تمار انہاں دا نام تا پیا ہے کھجوراں ویچدے سی. سیدنا حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی فرماندے نے کانا مسنما کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر مبارک اونٹ دی کوہان دی طرح سی. دیکھو نا اوپر اونٹ دی کوہان کڈی ہوندی ہے ٹھیک ہے قبر نما ہوندی ہے نا اس اوڈی کو قبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی. اور قبر اتے بعد چو پھول پانا اگر بتیاں لگانا اتے سجے کھبے ٹہنیاں لگانا یہ کوئی سنت طریقہ نہیں جے میرے بھراؤ میرے دوستو. جاندی واری بھی اپنے مردے نو بدعتاں اندر گمراہی اندر جناب ڈورن ڈے جے پہلے بھی اندر اچھا سلوک نہیں کیتا ہن جاندی باقی بھی بدعتاں در بدعتاں ہون بڑا پیار آ گیا یار ہے ہون بڑا ہے پیار تا زندے بندے دا کرنا چاہیے نا رج کے جیندے بندے نال پیار کرو ان دا ادب کرو انہوں کھلاؤ پلاؤ انہوں نماز دی دعوت دیو ان دے جناب ہر طرح خیر خائی کرو. تو جدو ٹر گیا اتنے پھول پائے جا رہے ہیں سنت طریقہ نہیں جے یہ بدعت ہے گمراہی ہے. پھول تے رب نے وچ پانے نے اعمال دے بدلے جس طرح دے اعمال ہون گے. اللہ اکبر. اور کئی تختیاں لا دیں تختی تے پھر جی فلاں بن فلاں اور ایک بہت ہی زبردست MBBS سیاست دان ہے کمال درجے دا سیاست دان سی. اور دیکھو قبر تے نہ چیزاں دی کوئی ضرورت ہے میرے بھائی جدوں دا سفر آخرت شروع ہو گیا تختیاں لان دی اجازت نبی پاک نے نہیں دیتی. اس واسطے سانو بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تجسس القبور وان یکتب علی وان یبنى علی وان توتع. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کما تو منع فرمایا پکی قبر بنان تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم او گلاں نے جو آپ سرکار نے مسجد نبوی دے منبر تے چڑھ کے صحابہ نے ارشاد فرمائیاں. پکی قبر نہیں بنانی
ان تجسس القبور، پکی قبر نہیں بنانی. کمکمے اوپر جناب روشنیاں، دیوے، اگربتیاں، یہ وہ فلاں، اوپر گنبد شریف تے اوپر پتہ نہیں بلڈنگاں شریف. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور قبر تے بین تو منع فرمایا، قبر تے پیر رکھن تو منع فرمایا. بے ادبی نہیں کرنی چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اللہ خلاصہ یہ سمجھ لو میری ساری تمہید دا میرے محترم بھائیو انہاں سارے مسائل دا کہ قبر دی تیاری کر لو. قبر شادی شریعت دا خلاصہ پتہ کیجئے، پورے دین اسلام دا خلاصہ اج میں رہ ونڈیاں نو دس دیاں، پوری شریعت دا خلاصہ اے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے تو قبر دی تیاری کرنی شروع کر دے، قبر سامنے رکھ، اللہ تینوں عزت دی روٹی بھی دے گا، اللہ تیرے معاملات بھی آسان کرے گا، اور اللہ تیرے غیبی مدد بھی فرمائے گا. اے جے خلاصہ جو کہ ساڑھے کو تیاری نہیں ہو رہی، دن بدن اسی گڑے آگ دی طرف جا رہے ہیں. اللہ کو دعا ہے اللہ سانو اللہ قبر اور جہنم دے آگ تو محفوظ فرمائے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ تعالی دا قرآن بیان کر رہا ہے. فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرى. ایک دن جناب والا اللہ تعالی نے تینوں مٹی چو پیدا کیتا ہے، اور اسے مٹی چی تینوں پھر دوبارہ داخل کیتا جائے گا. اور ایک دن آن والا ہے اللہ تعالی تینوں اسے مٹی وچوں ہی اٹھائے گا. اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا دی زندگی تو بعد آگے جنت یا جہنم دی زندگی ہے. اس درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ حائل کر دیتا ہے، اور پردہ تیری قبر تیری لحد ہے، جس گڑے دا میں آج تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں. میرے محترم بھائیو سورت عبس اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم اذا شاء انشرا. کوئی پتہ نہیں کسے انسان نو، کوئی پتہ نہیں کسے فرد نو کہ قبر اندر 10,000 سال زندہ رہنا ہے، 50,000 سال رہنا ہے، قبر اندر 1,00,000 سال رہنا ہے. اے تے جناب والا عملہ نہ رہنا تے قبر اندر ہی ہے. چاہے وہ قبر اندر جنت بنا لے، چاہے جہنم بنا لے، چاہے رستہ رسول اللہ والا اپنا لے، چاہے رستہ شیاطین والا اپنا لے. بیٹھیاں اپنی زندگی ختم کر. اگر زندگی ختم کرنا چاہنا ہے انج دعا کریا کر اللہ سونیا میری زندگی دی آخری نماز بھی نہ رہے، جاندیاں آخری نماز بھی ادا کر لواں. اللہ کو اکبر. پتہ کوئی نہیں قبر اندر 1,00,000 سال زندہ ہے اور کروڑ سال تو جناب قبر اندر رہنا ہے. یہ تے اللہ نو پتہ ہے کدو قیامت آن والی ہے. میرے محترم بھائیو پتہ کی چلیا رب دے قرآن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تو اے مٹی دیا پتلیاں رب نے
مٹی وچوں بنایا ہے، اے تیری صورت رب نے مٹی دی بنائی ہے، اج تو مٹی اپنے جسم تے نہیں پہن دیندا، گرد و غبار جسم تے نہیں پہن دیندا، کپڑیاں تے جناب کوئی داغ لگ جائے فوری صاف کرم دی کوشش کرنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، الف او مٹی دیا پتلیا اوئے، الف او مٹی دیا پتلیا اوئے، اور کدی اپنی ویک پہچان مٹی، اور تینو معرفت دا پوے گا لب موتی، نال معرفت دی چاننی شان مٹی، اج مٹی اتے پہننا دین مٹی، اج مٹی سمجھ رہے ہو نا، اے مٹی دے بنے پتلے اج مٹی اتے پہننا دین مٹی، کل اڑ جاسی قبرستان مٹی، او کل اڑ جاسی قبرستان مٹی، اللہ مٹی دا رمضان مٹی اتے قائم جان سارا، اوے رمضان مٹی اتے قائم جان سارا، اسحاق مٹی اتے قائم جان سارا۔ بابا جی شاہ صاحب بڑی توجہ کرنا، میری طرف دیکھو میرے پیارے بزرگ، اذان کہم دینے اے مٹی دا بنیا پتلا، کوئی اذانہ دے رہا ہے، کوئی نمازہ پڑھ رہا ہے، کوئی تہجد پڑھ رہا ہے، کوئی روئی جا رہا ہے، رو رو کے اپنا حال بگاڑی جا رہا ہے، اللہ قبر بہتر کر دے، اللہ قبر بہتر کر دے، اللہ آخرت بہتر کر دے، اللہ موت چنگی دے دے، اللہ ایمان والی دے دے۔ ایک پاسا دوسرے پاسے قبر یاد ہی کوئی نہیں ہے، او بھی مٹی دا ہے، بھی مٹی دا ہے، او بھی پتلا مٹی دا ہے، او بھی پتلا مٹی دا، ایک پاسے فکراں لگ گئیاں، ایک پاسے فکر مک گئی، ایک پاسے فکر رحمان دیئے، ایک پاسے فکر شیطان دیئے، ایک پاسے فکر جنت دیئے، ایک پاسے فکر جہنم دیئے۔ اوہ سوچو میرے ویرو، سوچ لو ذرا، آج تسی کڑے رستے تے جا رہے ہو، آج تو سود کھانا پیائے تے جہنم نو جا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے آئے تے جہنم نو جا رہے آئے، حرام کھا رہے آئے تے جہنم نو جا رہے آئے، اپنی اولاد تے ظلم کر رہے آئے، اگ اپنے پیٹ اندر بھر رہے آئے، چھوڑ دے اے دنیا عارضی ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا خلاصہ دین دا سامنے رکھ لو، اپنے جین دا مقصد سامنے رکھ لو، اپنے دنیا تے عام دا مقصد سامنے رکھ لو، اور میرے بھائی تیرا تے میرا مقصد ایک ہے، اللہ قبر چنگی بنا دے، اللہ حشر چنگا بنا دے وے۔ ہائے ہائے مینوں سمجھ نہیں آندی مسلماناں نو ہو کی گیا ہے؟ شاہ صاحب میں تھک گیا، اللہ دی قسم میرا رون آندا ہے، رب کعبہ دی قسم میرا دل خون دے آنسو روندا ہے۔ پٹی صاحب آ ویکھو اللہ دا واسطہ ہے، پٹیو اے اپنا اللہ تو جدا دے وے، راجپوتو اے جٹو اے مارو ارائیوں اے برادریاں تے مان کرنے والو، جدو ٹر جائے گا کچھ بھی نہیں رہے گا، تینوں لوگی بھول جان گے تو ہے کون سے، پتہ نہیں تو کون سے بھائی، اگر یاد پھر اوتھے رکھے گا میرا رحمان رکھے گا، کون رکھے گا؟ مرکز سبحان تو مینوں دورو دورو الحمدللہ فون آندے نے، قاری صاحب توڑے خطاب سننے بڑا مزہ آندا ہے، دل کردہ ہے عمل کرنو، دل کردہ ہے ساڑھے کل کدوں آنا ہے۔ پڑھی صاحب مبارک ہے واللہ العظیم، اس مسجد چو اس مرکز چو پیغام دنیا تے جا رہے ہیں، اور دور 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 تو فون آندے نے الحمدللہ۔ حضرات محترم میری گل سن لو ذرا، رمضان یار اے مٹی آخر کار مٹی، اللہ اللہ مٹی مٹک دی لٹک دی ویکھ کے تے، اور مٹی مٹک دی لٹک اے بندیاں نو اچھلدا سونے کپڑے پاندا اور جناب والا فیشنیبل اندر گزاردا ہے، مٹی لٹک دی اور مٹک دی ویکھ کے تے، کانو کرنا ہے بے قرار مٹی، اور رمضان یار مٹی آخر کار مٹی، اے میں مٹی اتے پیار نہ، اے میں مٹی اتے پیار نہ مار مٹی، اے میں مٹی اتے پیار نہ مار مٹی۔
اللہ اکبر اللہ، اپنی قبر بنا لو، اپنی آخرت بنا لو، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پیغمبر دا دوستو، میں منبر تے کھڑا باوضو گل کر رہا ماں، خطبہ دے رہا ماں، رب کعبہ دی قسمی اونی شہد اندر مٹھاس نہیں جے، اونی برف اندر ٹھنڈک نہیں جے جنی میرے سونے مصطفیٰ دے نام اندر مٹھاس ہے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ دے پیارے پیغمبر ایک دن قبرستان اندر گئے نے، اپنے جناب ایک صحابی نو دفنان واسطے، صحابہ کرام جوانے ایک اپنے بھائی نو دفنایا جا رہے آئے، اور میرے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک کون نے معصومہ دے امام، ایک کون نے نبیاں دے نبی امام، ایک کون نے آمینہ دلال در یتیم، ایک کون نے جنہ دے کدی گناہ ویکھے نہیں، جڑے گناہ دے قریب گئے نہیں، بلکہ میں انج کما شریعت دے مطابق انہ دے قریب گناہ نو جاندہ حکم ہی کوئی نہیں۔ اللہ اللہ، میرا پیغمبر قبرستان اندر نے اور ایک جگہ تے بیٹھے نے، اپنی نظرہ جما لو، قبرستان سامنے رکھ لو اور اپنی نظر اندر نقشہ لے آؤ، میرا پیغمبر قبرستان اندر تشریف فرمانے اور میرے پیغمبر دیاں اکھاں وچوں آنسو جاری نے، میرے پیغمبر روئی جا رہے نے، میرے آقا روئی جا رہے نے، اس قدر میرے آقا روئے نے، آپ دے روم دی وجہ تو زمین پھج گئی ہے میرے بھائیو، آپ دے روم دی وجہ تو جس جگہ تے میرے پیغمبر بیٹھے نے او زمین پھج گئی ہے، اتنا ڈر ہے میرے پیغمبر نو قبر دا، اور قبر دا ڈر میرے بھائیو اج تو نہیں ڈردا، قبرستان بھی جانے تے موبائل آنے، قبرستان بھی جانے تے گپا آنے، قبرستان بھی جانے تے رب یاد نہیں آندا، اللہ دا واسطہ جے اے قبر دا گڑا بڑا سخت گڑا جے، اللہ اللہ میرے پیغمبر نے انج اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نو عرض کیتا، آپ فرماندے نے یا اخوانی لمثل ھذا فاعدو، میرا دل کرتا ہے میں اے میرے پیغمبر دا جملہ اس مسجد دی دیوار تے موٹا کر کے لکھ دیا، موٹا کر کے لکھ دیا تاکہ رہ ونڈیاں نو، پنجاب والیاں نو، پاکستان والیاں نو اور دنیا کائنات دے مسلمانانو پتہ چل جائے کہ قبر کس چیز دا نام ہے، گڑا کس چیز دا نام ہے۔ ایک گڑے نو اللہ نے اتنا دہشت والا بنایا ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا اے میرے بھراؤ، اے میرے ویرو، اے میرے ساتھیو، میں بھی کہنا رہے ونڈیانو، اے میرے بھائیو، اے میرے ساتھیو، اے میرے پیارے دوستو، میرے پیارے بزرگوں، میرے محترم نوجوان بھائیو، میں گزارش کرانگا توڑا چھوٹا ویران گل سٹیا جنا، اس بات نو پلے بن لو، میرے پیغمبر فرمان دینے لمثل ھذا فاعدو، آج بچہ تیاری کردہ ہے نا، پورا سال پیپران دی تیاری کردہ ہے، ایک کیوں کر رہا ہے، ارزلٹ ہونگے پیپر دینے نے، پھر اگلی کلاس اندر جانا ہے، پھر پیپر ہونگے، پھر اگلی کلاس اندر جانا ہے، انہوں کہیے بھائی تو ایک کم کر لے، ایک اندر نا پیپر کل پیپر ہے، آج میں کچھ بھی نہیں کرنا، او کل میرا پیپر ہے، آج میں کچھ بھی نہیں کرنا، او نہیں پتا میرے دوستو ساڑھے پیپر ایک منٹ تو بعد آ جانے نے یا کل لیا جانے نے، اپنے پیپر واسطے تیاری کی تیجے، اپنے جناب بینک بیلنس کی تیاری روزانہ کرنا ہے، اپنے جناب والا
بیٹے نو MBBS بنان واسطے روزانہ تیاریاں کروانا ہے، اپنے گھر دیاں روزانہ تیاریاں کروانا ہے، کدی قبر دی تیاری کروایا کر اور کریا کر اپنے گھر اندر۔ اس سبق دے میرے بھائی، آپ فرماندے نے او میرے صحابہ اگر دنیا تے کچھ کرنا ہے تے اپنی قبر دی تیاری کر لو، اگر کچھ کرنا چاہتے ہو اپنے قبر دی تیاری کر لو۔ اے پیپر جڑے فرشتیاں نے لینے نے تواڈے کولوں، اے پیپر تیار کر لو۔ اللہ کو اکبر اللہ۔ میرے محترم بھائیو، میرے پیارے بزرگوں، آپ سرکار نے اگے کی فرمایا، فرمایا صحابہ میں بڑے بڑے ہولناک موقع دیکھے نے، میں ایسے موقع بھی دیکھے نے کہ اپنے انگلاں دے ناخناں دے نال اپنے چہریاں نو کٹن دینے لوگ، میں ایسے موقع بھی دیکھے نے اپنے ہتھاں نو چریاں رب نے بنا دیتا، اپنے سینے پٹی جا رہے نے، سینے پٹی جا رہے نے، بڑے بڑے ہولناک میں منظر دیکھے نے میرے صحابہ۔ پر جڑا قبر والا منظر ہے نا، والقبر افضع منہ، اے میرے صحابہ جڑا قبر والا منظر ہے اس تو بڑا ہولناک میں منظر دیکھیا ہی کوئی نہیں۔ اے صحابہ اس تو خطرناک میں منظر نہیں جے دیکھیا۔ میرے محترم بھائیو، انج جی میں فقیر اللہ تعالیٰ دے دین دا خادم اور اللہ تعالیٰ دی بات توڑے تک پہنچان والا، اللہ تعالیٰ او دے رسول دی رہنمائی توڑے تک فرمان والا، میں گزارش کرانگا انج جی میں جمعہ پڑھا رہا ہاں، ایک دن میرے پیغمبر انج جمعہ پڑھا رہے نے، قام رسول اللہ خطیبہ، آپ جمعہ ارشاد فرما رہے نے، اور منبر کیڑا ہے میرے محترم بھائیو، منبر مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی دا منبر، آپ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے نے، اللہ اللہ اللہ، اور میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مینوں پیار ہے مدینے دے نال، مینوں محبت مکے دے نال۔ میرے بھائیو اسی اس مٹی نال بھی پیار کرنے آ جیسے جگہ تے میرے پیغمبر دے قدم لگے، اسی پیار کرنے اس مٹی دے نال، اس واسطے اللہ دا واسطہ جے او پیغمبر جہانہ دے سردار پیغمبر اگر روزے دے اندر اج پہنے اور اللہ دے پیغمبر جنت دے اندر نے، آپ دی روح جنت دے اندر ہے اور آپ دا حجرانو جنت ہے، اللہ نے جنت آکھیا، اگر او عظیم ہستی قبر اندر ٹر گئی ہے تے اسی کیا چیز اسی کچھ نہیں ہے میرے بھائیو، اسی ٹر جانا ہے دنیا تو، ایتھے کچھ نہیں جے رہنا، صرف اللہ دا نام رہے گا۔ آپ فرماندے فَذَكَرَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ، صحابہ نو آپ فرماندے نے قیامت تک آن والے آنو، فَذَكَرَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ، آپ نے فرمایا قبر دے فتنیاں کلوں میں ڈراواں، اگر میں قبر دے فتنیاں دی گل دسا میرا دل کر دے کوئی گل نہیں سمجھ آئی میرے بھائیاں نو، اے بات اپنے سینے تے نقش کر لو، اس بات نو اپنے ذہن اندر بٹھا لو، نوٹ کر لو، میرا دل کردہ میرے ہاتھ تے اللہ چھاپا بنا دے وے، اس ہاتھ نو چھاپا بنا کے اس حدیث نو چھاپ لوا توڑیاں پیشانیاں تے لکھ دیواں، کدی بھلو ہی نہ اس حدیث نو۔ آپ نے کی فرمایا، او اس پیشانی نو جھکا رب دے سامنے ویرا، اس پیشانی نو جھکا، میرا دل کردہ حدیث لکھ دیاں توڑے پیشانی تے جمر بنا دیاں۔ اللہ اللہ میرے پیغمبر نے فرمایا
اے میرے صحابہ فرمایا دجل مسلمون دجا دجل مسلمون دجا فرمایا میرے صحابہ قبر تے بڑے سخت فتنے نے اے میرے صحابہ قبر دیاں بڑیاں سخت سزاواں نے اللہ اللہ میں قربان جاواں اے میرے پیغمبر دے فرمائے ہوئے ارشاد ہے اپنے ذہن اندر رکھنا انج چیخا مار اٹھے نے نبی پاک دے صحابہ انج چیخا مار اٹھے نے نبی پاک دے صحابہ مسجد نبی گونج اٹھی ہے اور دور دور تک چیخاں دیاں آوازاں گئیاں نے اور صحابہ کون نے جنہاں دے بارے رب کائنات نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اے وہ لوگ نے جنہاں نو رب نے معاف کر دیتا ہے اے رب ناراضی نے رب انہاں ناراضی ہے اور میرے محترم بھائیوں آج میں بھی دور ہاں آج تسی بھی دور ہو او عمال کریے جنہ عمال دے بدلے سونا ساڈا رب راضی ہو جائے ساڈی قبر بہتر بن جائے اللہ کو اکبر اللہ میرے آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ سن لو نا اللہ 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 بڑا پیارا منظر بڑی پیاری بات ہے اور رکھ یاد کفن دیاں بندانو اور کر یاد قبر دیاں کندانو اللہ 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 او چھٹ جانا ہے زنفر زنبانو پڑھو لا الہ الا اللہ اللہ کو اکبر اللہ میرے پیغمبر نے کی فرمایا آپ فرماندے نے لولا اللہ تدافنو لدعوت اللہ اما یسمعکم عذاب القبری اور میرے جڑی حدیث ہے توڑے متھے دا جھومر بنانا چاہنا اے او حدیث ہے آپ فرماندے نے لولا اللہ تدافعو لدعوت اللہ اے میرے صحابہ اگر میں نو اے ڈر نہ ہوئے اگر میں نو اے خطرہ نہ ہوئے کہ تسی اپنے مردیانو قبرام در دفنانا ہی چھڑ دیو گے قبرام در دفنانا ہی چھوڑ دیو گے میرا دل کرد ہے میں اپنے رب کو لو دعا کرا اور قبر دے عذاب دیاں مردیاں دیاں چیخو پکار دیاں آوازاں توڑے تک پہنچائیاں جان تاکہ تسی غور کر لو تاکہ تسی سوچو اور قبر کس قدر بڑا خطرناک گڑا ہے اللہ کو اکبر اللہ آپ فرماندے نے میرا دل تے کردہ خطرائے وے تسی اپنے ابو نو پھر نہیں دفناؤ گے تسی اپنے بھائی نو نہیں دفناؤ گے اللہ کو اکبر جدوں دی اے حدیث سن لو حدیث سن لو حدیث سن لو حدیث سن لو میرے پراؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جدوں دی حدیث پڑھیے رب کعبہ دی قسم جدوں بھی قبر دا تذکرہ آندا ہے بڑے بڑے ولی یاد آندے نے انہاں دا کی بنیا اسی کد چیز دی مولیاں اور اسی ککھ نہیں جے رب کعبہ دی قسم اللہ کو اکبر اللہ آپ فرماندے نے قبر ہر نیک نو بھی دبان دیئے ہر بد نو بھی دبان دیئے اے قبر چیز ہی ایسی ہے ہر ایک نو دبائے گی اللہ کو اکبر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کون سعد نے انہ دا جنازہ 70,000 فرشتیاں نے پڑھیا ہے 70,000 فرشتیاں نے جنازہ پڑھیا نال نبی پاک نے فرمایا اے میرے صحابہ سعد نو قبر دبا رہی ہے سعد نو قبر نے جفی ڈال رہی ہے کٹی جا رہی ہے آپ نے انج ہاتھ اٹھا لے اے کون نے 70,000 فرشتیاں نے جنازہ پڑھیا میرے پیغمبر نے جنازہ پڑھایا اور میرے محترم بھائیوں صحابہ نے جنازے پڑھے نے آمین کون کہنے والے جنازے کون پڑھان والے پھر بھی قبر دبا رہی ہے اور میں نو یاد آ گیا میرے بھائیوں مدینے دے اندر ایک چھوٹا جہا بچہ
مدینے دے اندر ایک چھوٹا جہا بچہ فوت ہو گیا. آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ اگر قبر دا عذاب نہ ہوندا تے اے قبر دیا سختیاں نہ ہوندیاں تے اے بچے نو کدی بھی قبر نہ دباندی. اے بچے نو کدی بھی بچے دا کیا قصور ہے اے بچے نو قبر کدی نہ دباندی. دعا کرو مل کے سارے اللہ جنہ دے پھول جیسے ایک دن دے 2 دن دے 3 دن دے بھائی زبیر دا کل بیٹا فوت ہو گیا ہے. دعا کرو اللہ اس میرے بھائی نو اس میری بہن نو صبر جمیل عطا فرمائے. اور اللہ جنہ دیاں اے پھول کلیاں اسے عمر دنیا تو ٹر گئیاں اللہ انہاں نو جنت دے پرندے بنا دے. اللہ انہاں نو جنت دیاں عظیم خوشبوواں بنا دے. اللہ اکبر. اللہ غور کرنا توجہ کرنا ذرا. میرے پیغمبر نے قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرى. اللہ اللہ ہم گلہ جلدی دینار 2-4 گلہ ٹائم وفا نہیں کر رہا. اللہ گلہ بڑیاں کرنے والیاں بڑیاں لیکن سن لو ذرا توجہ کر لو ذرا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو یسمع خفن آلہم انہو یسمع خفن آلہم. جدو بندہ قبرستان تو اپنے پیاریاں نو دفن کر کے واپس آ رہے گھندا ہے نا جدو قدم اٹھاندے نے وہ تو ہون والا انہاں دے قدماں دی آہٹ سندا ہے انہاں دے جوتیاں دی آواز نو سندا ہے اور زبان وچوں کہندا ہے ٹر گئے نہیں میرے تے جانا قربان کرن والے. اوے ٹر گئے نہیں مینوں اپنی جان کہن والے. اوے ٹر گئے نہیں میرے تے سب کچھ قربان کرن والے. ماں نا اپنی جان تو بڑھ کے قربانی دیندی ہے. باپ نا اپنی جان تو بڑھ کے قربانی دیندی ہے. اللہ اللہ اج ماں بھی ٹر گئی ہے اج باپ بھی پیچھے ٹر گیا. اے نوجوان کڑیل کلا قبر اندر. اوے یار بھی نہیں نے ایتے دوست بھی نہیں نے ایتے سجن جنہ واسطے تو اپنے ماپیاں نو لتاں مارنے اپنے ماپیاں نو ٹھڈے مارنے اپنے ماپیاں نو تماچے مارنے. او تیرے جھوٹے یار او تیرے جھوٹے سجن او جنہ واسطے اپنے ماپیاں نو گالیاں نکالنے میرے ویر نہ کریا کرنج نہ کریا کر. اے او ماں باپ ہی تیرے جسم تے مٹی پہ جائے. ماں اپنے دوپٹہ صاف دوپٹہ پاویں ماں نے انہیں استری کر کے کپڑے پہنے ہون اپنے دوپٹے نال تیرا سٹیا دودھ صاف کرے گی اپنے دوپٹے نال تیرے تو مٹی صاف کرے گی اپنے دوپٹے نال تیرے لب صاف کرے گی. اے ماں اے او باپ جن نے سارا کچھ قربان کیتا اور لکھ آن بہارا اور وچ گلشن مک باغ دے ول پر تامنا نہیں آواز مارنی نہیں اور کسے ماں وانگو تبت کہہ کے کسے گل نال لامنا نہیں. اور دل رومتا رہندا ہے اور دل رومتا اور رہندا ہے تا رمضان کہ جان والے نے مڑ کے آمنا نہیں. اللہ کو اکبر. اللہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جمعے قبرستان جایا کرو اور نہ بے وفائی کریا کرو اپنے مر جان والیاں دے نال اور بے وفا وہ نہ بے وفائی کریا کرو. جایا کرو اپنی ماں باپ دی قبر. اللہ جنہ دے زندہ نے صحت والی زندگی دے دے اور جڑے وفات پا گئے اللہ کسے دے باپ کسے دی ماں کسے دے بہن بھرا کسے دے دادی دادے کسے دے نانی نانے اللہ نہ سارے دیاں قبراں نو جنت دے باغیچے بنا دے. میرے محترم بھائیو جایا کرو ہر جمعے جایا کرو قبرستان اندر. میرے پیغمبر دی سنت ہے اور چل ویک قبر دی وادی نو آبادیاں دی بربادی نو. چل ویک قبر دی وادی نو آبادیاں دی بربادی نو. چھڈ دنیا دے غم شادی نو پڑھو لا الہ
آواز نہیں آئی لا الہ الا اللہ. اور کیوں بھولے آئے قبر ہنیری نو ایسے دکھا تیری نو کیوں بھولے آئے قبر ہنیری نو ایک سے دکھا والی تیری نو کر عقل سمجھ گل میری نو پڑھو لا الہ الا اللہ. آؤ ذرا گل میں ختم کرن لگا جے. قبر اندر جناب والا چھوڑ کے سارے ٹر گئے نے. ہن جناب ادھر فرشتے آ گئے نے فرشتے اور آ کے جناب والا فرشتے آ کے کی کہندے نے کم کھڑا بھائی دس مر رب کا تیرا رب کون ہے من نبی کا تیرا نبی کون ہے ماں دین کا تیرا دین کیڑا ہے. اللہ اللہ جہان توجہ کرنا عقیدہ لگا جے عقیدہ. اور میرے محترم بھائیو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطلب کیا ہے رب دا مطلب ہے داتا. کیا مطلب ہے بولو داتا. مر ربو کا داتا دا مطلب دین والا تے رب دا مطلب پالن والا. جو دے انہوں کہتے ہیں اے پال دے ہے اے پالن والا. مر ربو کا اللہ اللہ جنہیں دنیا تے رب نو داتا کیا ہوئے گا رب نو مشکل کشا کیا ہوئے گا رب نو حاجت روا کیا ہوئے گا. او قبر اندر فرشتیاں نو کہے گا ربی اللہ میرا داتا خدا اور کیا چاہیے ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے. ہم ہمیشہ عبادت تیری ہی کریں ہم ہمیشہ عبادت تیری ہی کریں تیری خاطر جئیں تیری خاطر مریں اور تیری خاطر جئیں تیری خاطر مریں. بس یہی رمضان کر رہا ہے دعا المدد المدد یا خدا یا خدا. مل کے پڑھو ذرا المدد 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 یا خدا یا خدا یا خدا یا خدا. اللہ کو اکبر. جدوں کیا کوئے گا علی حجویری نو داتا فرشتے دانگ پڑ لین گے. اللہ اللہ. دوسرا سوال من نبیو کا من نبیو کا. میں اس ولی دا قدر کردہ جے میں اس ولی دی مٹی دی خاک نو اپنے اکھاں دا سرما کہندہ جے پر رب کعبہ دی قسم اللہ میں امام نے کہہ رہا ہوں اپنے پرامانوں اپنے دوستانوں سیدنا جناب حضرت علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ دے ولی نے اللہ دے پیارے نے پر داتا نہیں جے داتا ہوندے دین والا او گمدہ جڑا اچھا ہوئے. کدی انج بھی دعا کیتی ہے کیتی کدی انج جدو بھی کیتی ہے انجی کیتی ہے اللہ تو میں نو بیٹا دے دے اللہ تو میں نو مال دے دے اللہ تو میری آخرت بہتر بنا دے. انج اللہ نو داتا منیا کرو کیوں کہ داتا ایک ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان اسی لیے نمازی. اللہ کو اکبر. اللہ فرشتے کہیں گے من نبیوں کا اور دس تیرا نبی کون ہے. اللہ اللہ اگر نبی پاک دی سنت رکھی ہوئے گی اگر نبی پاک دی سنت دے مطابق عمل کیتا ہوئے گا اگر نبی پاک دے طریقے اپنائے گون گے اور تو پھر دسیا جائے گا ہوا رسول اللہ کہ میرا رسول محمد الرسول اللہ. اگر نہیں نا آج مولویاں نو گلاں کیا کر دے رہے ہیں مولویاں دا کام کی یہ مسئلے کرنا بس ہاں جی کہندے رہندے چھڈو بارا انہاں دی گل نہ سنیا کرو بھائی انہاں دی گل سننا بس عجیب ہی گل ہے انہاں دا کام ہی ہے. او بھائیو میرے بھراؤ کچھ نہیں کہندے اسی کچھ نہیں کہندے ایہو ہی کہنے ہاں اللہ دی قسم اپنی آخرت بہتر بنا لو. اوے بھراؤ نماز پڑھ لو. نماز دا ترجمہ
اچھا جدو مومن بندہ قبر سے جائے گا نا، آخری گل سن، مومن بندہ مومن دی گل جدو دوسرا بدکار دی نا پھر انشاءاللہ کر دیا. مومن بندہ قبر سے جائے گا نا، مومن بندہ جدو قبر سے فرشتے پتہ ہی کہیں گے دس رب کون ہے، ایک ہی کہے گا دعونی اصلی دعونی اصلی دعونی اصلی. اے فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ، میں نماز اثر پڑھنی ہے. ہائے 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 میں قربان جاواں. اور وہ مومنہ تینوں سلام ہے، نمازیہ تینوں سلام ہے، تہجد پڑھنے والے تینوں سلام ہے، نفل ادا کرنے والے میں تینوں سلام کرنا کیونکہ رب بھی کرتا ہے. اے جناب فرشتے کہ دس رب کون ہے؟ ایک اندر دونی اصلی. اور پیچھے ہٹ جاؤ فرشتے ہو، میں نو اثر دی نماز پڑھ لیندے ہو، میری اثر دی نماز جا رہی ہے. آج نماز اثر تیری جا رہی ہے کم کاج اندر، آج نماز اثر تیری جا رہی ہے تیرے گھر اندر، تیرے جناب تجارت اندر، تیرے دفتر اندر، تیری ملازمت اندر. آج اثر بھی گئی مغرب و عشاء فجر بھی گئی. اللہ دا واسطہ جے میں ایک بات اپنے بھائیوں نو ضرور کہاں گا، اور میرے دوستو نماز نہ چھڈو، نماز نہ چھڈو. اللہ دی قسم جن نے عصر دی نماز چھڑ دیتی، ایک نماز دی گل کر رہے ہیں، آپ فرماندے نے اللہ تعالی اس بندے نو برباد کر چھڈے گا. استغفر اللہ. جڑا اثر چھڑے گا ان دی دنیا بھی برباد ہے، ان دی آخرت بھی برباد ہے. اللہ اللہ. ایک فرشتے نا اس مومن نو سوال کر رہے ہیں، مومن نو اس سوال کی کر دے نے کہندے نے وما یدریکا قراءت کتاب اللہ. فرشتے کہندے نے وما یدریکا، دس بھائی تینوں کیویں پتہ لگا کہ رب ہوئے، کیویں پتہ لگا کہ نبی محمد ہے، اور تینوں کیویں پتہ لگا کہ دین اسلام ہے. اور دین اسلام دا جواب بھی وہی دے گا نا جڑا دین اسلام تیرے ہوئے گا، جڑا عیسائی ہوئے گا، مجوسی ہوئے گا، اور بدھ مت ہوئے گا، یہودی ہوئے گا، نصاری ہوئے گا، وغیرہ وغیرہ ہوئے گا. انہوں نے پتہ ہی نہیں نا، پتہ انہوں ہی ہے جنہیں اسلام تے زندگی گزاری. اور میرے بھائیو فرشتے کہہ رہے ہیں وما یدریکا، دس دنوں کیوں ایک ہی کہے گا، ایک کہے گا قراءت کتاب اللہ. اے جو میں دسیا ہے مینوں قرآن نے دسیا ہے. ایک قرآن ہے، ایک قرآن پڑھ دے رہے ہیں بچوں نو پڑھایا، آپ بھی پڑھیا. ایک قرآن نے دسیا ہے. اللہ کو اکبر. اللہ. اس واسطے میرے محترم بھائیو اپنے آپ اندر سوچ لو ذرا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا. ایک کچی پکی روٹی نہیں پر ٹھیک ہے نہیں ناراض ہی اینج نہیں، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. پہلے تجھ کو بچپن میں کیا کیا کھلایا، جوانی نے تجھ کو ہے مجنون بنایا، بڑھاپے نے آ کر ہے کیا کیا ستایا. کدی کندھے بھیڑ، کدی کمر بھیڑ، کدی گوٹے بھیڑ، سجدہ نہیں ہو رہا، قیام نہیں ہو رہا. بڑھاپے نے آ کر ہے کیا کیا ستایا، ازل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. میرے محترم بھائیو بڑیاں گلاں رہ گئی نے، وقت بھج گیا. اللہ تعالیٰ توفیق دے وے، ایندا جمعے اس تو اگے بیان کران گے. اللہ تو سانو نمازی بنا دے، اللہ ساڈی قبر بہتر بنا دے. موت آن لگیا اللہ یا اللہ اپنی رحمت دے نال سانو ایمان والی موت نصیب کر دے. آئندہ خطبہ انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال انشاءاللہ حشر سے جنت یا جہنم، حشر سے جنت. آج کا خطبہ تھا قبر سے حشر، اور انشاءاللہ حشر تک تلے پہنچے نہیں برن میں اس تو اگے بیان کر دیا. اس تو اگے انشاءاللہ آئندہ جمعہ جو موضوع ہوئے گا وہ کی ہوئے گا حشر سے جنت یا جہنم. وما علینا الا البلاغ.